بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تو گزشتہ ہفتہ جو باتیں آئی تھیں وہ قرآن کے سلسلے میں جو اہم اور ضروری باتیں تھیں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کے ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذاتی نام ہے اور صفاتی نام بھی ہے۔ تو قرآن کے جو ذاتی نام ہے وہ سب سے پہلا نام تو کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ قرآن جو ہے قرآن کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 50 کے قریب قرآن کے صفاتی نام ہیں، لیکن بعض مفسرین حضرات قرآن کے ذاتی نام بھی 4 بیان کیے ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ 4 بیان کیے۔ ایک تو قرآن معلوم ہے یہ سب کو، دوسرا آ کر فرقان، قرآن کا ذاتی دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ تیسرا آ کر ذکر قرآن کو بھی بولتے ہیں، اور چوتھا جو نام ہے وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کا نام بھی کتاب بھی ہے، یعنی اگر دنیا میں کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے، یہ مراد ہے۔ اور ذکر سے مراد نصیحت ہے، اور فرقان اور قرآن تو قرآن کا نام ہے ہی۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا نام قرآن ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی سارے جگہ قرآن کو ذکر فرمایا ہے، بالکل نام ذاتی نام کے ساتھ قرآن کو بیان کیا ہے۔ کئی سارے آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، تو یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ قرآن کا، تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور ذکر کا بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، یہی ہے۔ تو ذکر کا بھی ذکر ہے۔ اور فرقان تو سورت میں، قرآن میں ایک سورت بھی ہے فرقان کے نام سے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کریں عَلَى جَبَلٍ، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا لفظ لایا ہے؟ قرآن۔ تو ایسے کئی سارے آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن یہ اس کتاب کا ذاتی نام ہے۔ تو ذاتی نام سمجھ میں آ گئے؟ ایک تو قرآن ہے اور اس کے علاوہ 3 نام بھی ہے، لیکن حقیقت میں ایک نام تو ضروری ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں قرآن کا اصل مطلب کیا ہے؟ جس کتاب کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کو قرآن بولتے ہیں۔ دنیا میں قرآن کے علاوہ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جتنا اس کو پڑھا جاتا ہو، اس سے زیادہ کسی اور کتاب کو پڑھی جاتی ہو، ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ملے گی آپ کو۔ اور پوری کتاب ازبر یاد کی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی جس کو حرف با حرف، نقطہ با نقطہ اور زبر با زبر، زیر با زیر اس کو یاد کیا جاتا ہو۔ دنیا میں کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس کو الحمدللہ سے شروع کریں گے تو سورہ ناس تک بھی محفوظ ہے، اور اس کو یاد کرنے والے بھی ہیں، اور اس کو پڑھنے والے بھی ہیں، اور سننے والے بھی ہیں، تمام لوگ اس کے موجود ہے آج بھی دنیا میں۔ تو اس کو قرآن بولتے ہیں۔ ایک تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا میں دیکھے ہوں گے آپ، جیسے اذان کو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، اذان کا جو دورہ ہے وہ 24 گھنٹوں میں چلتا رہتا ہے۔ جیسے صبح میں فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب ذرا تھوڑا آگے جائیں گے تو وہاں فجر کا وقت شروع ہوگا، اور آگے جائیں گے تو ایسا 24 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی اذان زمین پر چلتی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی تلاوت بھی چلتی رہتی ہے۔ تو 24 گھنٹے دنیا میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہے اور اذان بھی چلتی ہے دنیا میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے کیا بھائی جس کا پورا 24 گھنٹوں میں دورہ ہوتا ہو یا جس کو پڑھی جاتی ہو؟ ایسی کوئی کتاب قرآن کے علاوہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن میں آیت بھی ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم کیا ملا ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں پورا دور کیا کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس،
ان کو سنایا کرتے تھے پورا قرآن. تو یہ تمام چیزیں اسی لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے کہ یہ کتاب زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور اس کے بعد اللہ کے اس لیے دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون؟ حضرت عثمان اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں حضرات کو اللہ نے اتنا قرآن کا شوق دیا تھا کہ ایک رکعت میں, ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا مطلب ہی کیا ہے جس کو زیادہ پڑھی جاتی ہو. اب ہم لوگ کو ایک بات یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی ایک رات میں کیسا پڑھتے ہوں گے پورا قرآن, ایک رکعت میں پورا قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے, ایک دن میں پورا قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے. آج کے زمانے میں اس مثال کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے بعض بوڑھے لوگوں کو بھی جا کر اگر پوچھے کہ آپ موبائل جب استعمال کرتے ہیں تو وقت کیسے گزرتا ہے, معلوم ہوتا؟ ارے ابھی لے کر بیٹھا 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں, ابھی لے کر بیٹھا 2-3 گھنٹے ہو گئے. تو کیا مطلب ہماری دلچسپی اور ہمارا شوق, ہمارا جذبہ اس کے ساتھ ایسا لگ گیا کہ وقت کا گزرنے کا بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو ایسے ہی صحابہ کو قرآن کے سلسلے میں ایسی محبت تھی, ایسا جذبہ تھا, ایسا شوق تھا کہ قرآن پڑھتے جاتے تھے. اللہ نے اس میں برکت بھی رکھتا تھا اور اس کے پڑھنے میں تھکتے بھی نہیں تھے. تو اسی لیے حضرت عثمان پوری رات میں کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ ایک قرآن پڑھ لیتے تھے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے. کتنے بھائی؟ 60 پر ایک قرآن. دن میں ایک قرآن, رات میں ایک قرآن اور تراویح میں ایک قرآن. کتنے ہو گئے؟ دن میں ایک, رات میں ایک, تو 30 دن ہوتے ہیں نا, 60 ہو گئے. اور ایک تراویح میں پڑھتے تھے. تو 61 قرآن پڑھا کرتے تھے. چلو وہ تو بات کے ہے. ابھی ہمارے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جو فضائل اعمال لکھے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کا معمول بیان کیے ہیں. کتنے پارے؟ روزانہ 15 پارے پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں, اپنے کام کاج کے ساتھ, گھریلو کاموں کے ساتھ. تو قرآن کا معنی ہی یہ ہے, قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کو زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور یہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنا بھی پڑھو آدمی بھائی بس بھائی اتنا بار پڑھ ڈالے, اب پھر پڑھنے کا نکو, دوسری کتاب لیں گے. اب تک کسی کے دل میں خیال آیا؟ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تراویح شروع کرے تب سے لے کر اب تک تراویح میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. کسی نے آج تک کہا کہ بھائی اس قرآن کو سن کر بس ہو گیا ہے؟ نہیں. تو یہ قرآن کو اسی لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ جس کو زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے اور زیادہ سنا بھی جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, کون بھائی؟ ایک تو امام ابو حنیفہ کا قصہ سنایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے قرآن میں, ایک مسئلے کی وضاحت معلوم کرنے کے لیے پورے قرآن کو 300 مرتبہ پڑھے ہیں, ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے. تو کیسا ان کے اندر جذبہ تھا. تو اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے. گزشتہ ہفتہ ایک بات آئی تھی نا کہ جو آدمی مشقت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا. تو آج ہی اس مجلس میں نیت کر لینا, میں 70 سال کا ہو گیا, میں 60 سال کا ہو گیا, زبان پلٹتی نہیں, وہ نہیں پلٹتی. جو 60 سال سے جو محنت نہیں ہو سکی, اب ایک دن میں آپ کو آتا کیا بھائی؟ جو 40 سال تک زبان پر جو لفظ نہیں آیا وہ 2 دن میں آپ کو آتا کیا؟ کم سے کم جتنی عمر ہم لوگ نہیں پڑھے اتنی عمر لگانا پڑتا. تو اسی لیے سیکھنے کی کوشش کرنا. اگر سیکھتے سیکھتے اگر موت بھی آ گئی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائے گا. کتنی خوش نصیبی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ. اب اگر اس کو موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ثواب لازم ہو جاتا. جو آدمی کوئی کام کرنا شروع کرتا, جیسے قضا نمازوں کے سلسلے میں بھی ہے, کوئی آدمی قضا نمازیں پڑھنا شروع کیا, 20 سال کے نمازیں ہیں پڑھنا شروع کیا, درمیان میں موت آ گئی تو اللہ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور کہے گا کہ اس بندے کو زندگی نہیں ملی, اس کے پوری قضا نمازیں معاف کر دو. اللہ اس پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو نیتیں کریں گے آج سے قرآن سیکھنے کی. یہاں چلتا بھی ہے نا, مکتب بالغان چلتا بھی ہے, پڑھانے والے بھی ہے, انتظام بھی ہے. تو پورے نیت کر لینا. زبان نہیں پلٹتا, 3 دن پڑھ کو چھوڑ دینا, 4 دن پڑھ کو چھوڑ دینا, ایسا نہیں کرنا. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہاں پر جو بتانی ہے, قرآن کا جو نزول ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 40 سال میں نبوت سے نوازا گیا, اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن نازل ہونا شروع ہوا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر وہاں پر جو سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی کون سی ہے؟
اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد 3 سال تک آیت نازل نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ 3 سال تک۔ ایک آیت آ کر دوسری آیت آنے کے درمیان جو گیپ رہتا نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ زمانہ فترت بولتے ہیں اسے۔ کیا بولتے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت کوئی آیت نہیں آئی۔ اور اقرا بسم ربک الذی کے بعد جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیت، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، ابھی آپ کیا دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے کھڑے، تو یہ آیت آئی، تو زمانے میں فترت بولتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات یہ ہے۔ اور پورا قرآن نازل ہوا ہے کتنے سال میں؟ 23 سال، مکمل 23 سال میں قرآن پورا کا پورا نازل ہوا ہے۔ اب یہاں پر جیسے میں گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، صرف عربی جان لینا قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے کیا بھائی؟ صرف عربی جان لیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کوئی ترجمہ قرآن لیے اور پڑھے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ ایسا ترجمہ پڑھ لیے تو ہم لوگ سمجھ لینے کافی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ علوم قرآن کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو گزشتہ پھر بتایا تھا کہ کیسے اس قرآن کی حفاظت ہوئی، ہم لوگ کیسے یقین کریں کہ نبی کے زمانے سے بھی آج تک بھی یہ قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ بات آج میں آپ کو واضح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1703 میں پیدا ہوئے، بہت دور کے نہیں، ابھی ہمارے سے 300 سال پہلے کے، کہتے 300 سال پہلے 1703 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قرآن کے علم کو حاصل کرنے والا میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ نبی کے زمانے میں اویس قرنی تھے۔ کیسے تھے بھائی؟ اویس قرنی معلوم ہے نا، اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو بالمشافہہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، نہیں دیکھے۔ تو نبی کا علم، نبی کا قرآن، نبی کی آیتیں، نبی کی تفسیر، نبی کی تشریح ان کے پاس پہنچتی تھی ازبر، جیسے اس زمانے میں تھی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس میں کوئی شک تھا کیا؟ قرآن کی تفسیر میں، مطلب میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو ایسے ہی اویس قرنی کی طرح ہی سمجھے گا، یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن لانے کی کوششیں کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس علم کی کیوں ضرورت پڑی اور کیسے حفاظت ہوئی اس کو بھی سمجھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علم الغرائب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ آپ لوگوں کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں تاکہ سمجھ سکے۔ غریب کہتے ہیں انوکھا۔ اب ایک ایسا لفظ آ جاتا قرآن میں کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ ہے فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا مطلب کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچا۔ اب نقدرہ کے معنی ہے قدرت رکھنا، کیا طاقت، قدرت رکھنا۔ تو اب یہاں نقدرہ کوئی ہم لوگ لغت دیکھ کر سیکھ لیے، ہم پڑھ لیے، تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھئی یہ آدمی جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو پکڑنے میں قدرت نہیں رکھتے۔ نقدرہ کے معنی طاقت۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ذات نبی ہے، کیا یہ مطلب سمجھ سکتے کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ حالانکہ قدرہ کے معنی قدرت کے ہیں، تو یہاں کیا معنی؟ اب یہ مطلب کون بولیں گے؟ یہ نبی بتائیں گے کہ یہاں نقدرہ کا کیا معنی ہے۔ سورہ فجر میں آیا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، تنگی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان پر تنگی کرنا چھوڑ دیا ہے، قدرت رکھنا نہیں۔ تو یہ ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔ تو ایسے اس کو کہتے ہیں علم الغرائب، اس کا حاصل کرنا بھی ضرور۔ اب ہم لوگوں کو معلوم ہوتا کیا بھئی ہے؟ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو نبی اس وقت زمانے میں بتاتے ہوئے آئے اور آج تک وہ چلتا آ رہا ہے کہ یہاں نقدرہ کا مطلب یہ ہے۔ تو ایک ایک لفظ الرحمن، ہم لوگ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، وہاں دیکھیے الرحمن میں میم کو کھڑا زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ کس سے لکھا گیا ہے؟ میم الف زبر ماں لکھیں گے تو بھی رحمان ہی ہے، لیکن پورے دنیا کے قرآن کو اٹھا کر دیکھیے کہیں پر بھی میم الف زبر ماں لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک الف اور ایک کھڑا زبر کی بھی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے نبی کے زمانے میں تھا۔ تو کھڑا زبر زیر پیش کی بھی حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی حفاظت کے ساتھ یہ قرآن کی مطلب اور تفسیر چل رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی پوچھا اب کے کیا معنی ہیں؟ کیا لفظ کے؟ اب، جیسے لفظ اب کے آتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اگر اس بات کے بتانے میں میں نے کوئی غلطی کر دیا تو مجھے پناہ کی ایک جگہ بھی نہیں ملے گی، پناہ کی
تھوڑی جگہ بھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ قرآن ہے اور اس میں میری بات نہیں چلے گی۔ اس کے بعد ڈرتے ہوئے فرمایا اب کے معنی آتے ہیں باپ کے، اور اب پر اگر تشدید آ جائے، ابا جیسے ہم بولتے ہیں یہ آ جائے گا تو اس کا معنی ہے چارے کے۔ تو کتنا لفظ بدل گیا ہے۔ صحابہ عربی زبان رکھنے کے باوجود آ کر پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھا کرتے، یہ صحابہ پوچھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا آ کر علم النظائر، تو ایسے کئی سارے علوم ہے جس کو جیسے ایک بات ہے عطیہ، سورہ مریم میں ایک لفظ آیا، عطیہ کا ایک لفظ آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، جہنمیوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی عربی زبان پڑھ لیا، عربی لغت کو دیکھ لیا، ڈکشنری کو دیکھ لیا، عطیہ کا معنی حضرت زکریا کے ساتھ بھی ہے اور جہنمیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب کیا آدمی سمجھ پائے گا؟ اگر کوئی آدمی عربی پڑھے گا، اس کے سامنے جا کر قرآن دیں گے تو وہ کہے گا کہ عطیہ یہاں اس کا معنی یہ سختی کا ہے، تو وہ ترجمہ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو تفسیر دیکھنا ہے، نبی کی کیا مراد، اللہ کی کیا مراد۔ تو اس لیے گزشتہ جو پیر بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، سب سے افضل، سب سے بہتر کون سی تفسیر ہے؟ کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی تفسیر ہے، اللہ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اور اس کے بعد نبی کی تفسیر ہے۔ تو اب یہاں پر زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو لفظ عطیہ آیا ہے، اس میں بہت بوڑھے ہو جانا، کیا معنی ہے؟ بہت بوڑھے ہو جانا۔ اور یہ جہنمیوں کے ساتھ جو ذکر آیا ہے، اس میں کیا مطلب کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب کے سلسلے میں ہے۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور مشکلات قرآن، یہ بھی ایک علم ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے۔ مشکلات قرآن کس میں آتے ہیں؟ جیسے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محصنات سے نکاح کرو، پاک باز عورتوں سے نکاح کرو۔ وہی لفظ اللہ تعالیٰ جن سے نکاح نہیں کرنا وہی لفظ لے کر آئے، محصنات ہی لے کر آئے۔ ایک جگہ نکاح کرو بول رہے، ایک جگہ نہیں بول رہے، تو اب یہ مطلب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے لیے علوم قرآن کی ضرورت ہے، اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری تفسیر بالرائے، میں جو سمجھ گیا وہی تفسیر ہے، میں جو سمجھ گیا وہی مطلب ہے، یہاں پر بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد دیکھیے لغت القرآن، قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں، جیسے حضرت عثمان کی شخصیت کیسی ہے، حضرت عثمان اور حضرت زید بھی وہی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک لفظ میں اختلاف ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تابوت، ایک لفظ ہے قرآن میں تابوت، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تابوت کو گولتا سے لکھنا ہے۔ کس سے لکھنا ہے بھائی؟ گولتا، سمجھتے ہیں نا جو لوگ جانتے ہیں، گولتا۔ اور حضرت عثمان کہنے لگے اس کو لمبی تا سے لکھیں گے۔ لمبی تا جو آتی الف با تا، جو تیسرا حرف ہے الف با تا، اس سے لکھیں گے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گولتا سے لکھیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا جب بھی قرآن کو لکھنے میں لفظ میں کوئی غلطی ہو جائے تو قریش سے معلوم کرو کہ لفظ کیسے لکھنا ہے، اس لیے کہ اہل زبان کون ہے؟ قریش والے تھے۔ جب جا کر ان سے پوچھا گیا تو وہاں لمبی تا سے لکھنے کو کہا گیا۔ آج پورے دنیا کے قرآنوں کو اٹھا کر دیکھیے، تابوت لمبی تا سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ لفظ جو لکھا ہے کیسے لکھا ہے؟ لمبی تا کے ساتھ لکھا گیا۔ تو قرآن کے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی، ایک ایک نقطے کی پوری حفاظت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میں قرآن کے علوم کو حاصل کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں مثل اویس قرنی کے ہوں، کہ نبی کے زمانے میں جیسا قرآن تھا آج بھی ایسے ہی اس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں آئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر ہی کہا جاتا ہے معارف القرآن۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی معرفت حاصل کرنا۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ترجمہ قرآن پڑھیں یا تفسیر کو سننے کے لیے جائے یا درس کو سننے کے لیے جائے یا کسی بھی جگہ پر جائے، معتبر علماء سے ہی سنیں اور معتبر کتابوں سے ہی پڑھے۔ پہلے ترجمہ پڑھنے سے پہلے پوچھ لینا، چاہے تیلگو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، کیسے بھی پڑھو، پہلے پوچھ لینا کہ اس ترجمے کو پڑھنا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تفسیر اور ترجمہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تھوڑی بھی اس میں اگر غلطی ہو جائے گی تو قرآن کو ختم کرنے والوں میں سے ہم شامل ہو جائیں گے۔ قرآن کو جیسے یہود و نصارہ کی جو محنت ہے اس میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی آ کر ترجمہ پڑھ لیے، آ کر اس کا ترجمہ کرنے لگے، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کی دو ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ کتنے بھائی؟ دو ذمہ داریوں کو۔ ایک آ کر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک،
ایک کیا فرمایا؟ تبلیغ کا حکم دیا کہ جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں اس کو کیا کرو، آپ دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کے پاس ہم جو یہ قرآن نازل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر سکے۔ تفسیر کا ایک معنی میں گزشتہ پیر بتایا تھا آپ لوگوں، تفسیر کا معنی ہے کھولنا۔ تفسیر کا ایک معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کھولنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کیا کریں، معنی کو کھول کھول کر بیان کر سکے کہ اللہ ان کو کیا بتانا چاہتا ہے۔ معانی، مطالب اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں القاء کرتے تھے، جب جا کر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو معلوم ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جب آخری حجۃ الوداع میں فرمایا تھا حل بلغت، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے پاس اللہ کے احکامات کو پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ ضرور پہنچا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ کو ہی گواہ بنائے کہ تو گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جو حاضرین یہاں موجود ہے وہ غائبین تک پہنچائے ان باتوں کو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہے وہ کیا کرنا ہے، اب غائبین جتنے ہیں ان تک اس علم کو، اس علوم کو، اس معانی و مطالب کو پہنچانا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے دین کی باتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی اس وقت جو موجود تھے سب کے لیے ذمہ داری دے دیے۔ اب اس میں دیکھیے، اسی لیے روز اول سے نبی کے زمانے سے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک بھی قرآن کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کے نشر و اشاعت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، علماء لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، نبی کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور نبی کی باتوں کو امت تک پہنچانا ہر ایک کے ذمہ ہے۔ اور دوسرا اگر یہاں پر ثواب جو ملے گا قرآن کے لیے، جو ربط کے لیے، قرآن سے تعلق رکھنے کے لیے جو ثواب ملے گا وہ ضروری ہے۔ آ کر تفسیر کو سننا، آ کر درس کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ہم قرآن کو کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا مطلب کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، نبی کی مراد کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم ایک مطلب سمجھ رہے ہیں اور اس کا کوئی مطلب اور ہی ہے، تو صحیح سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں فرمایا۔ گزشتہ پیر بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر کون ہے جو سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پر استاد اور شاگرد دونوں کو ایک ہی درجے میں رکھا گیا ہے، ورنہ تو دنیا میں استاد کا ایک مرتبہ ہے، شاگرد کا ایک مرتبہ ہے، لیکن قرآن کے سلسلے میں استاد ہو تو بھی، شاگرد ہو تو بھی، دونوں ایک ہی، تو تم دونوں بہتر ہو، سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی۔ تو اس لیے ہمیشہ اس کے ربط یعنی کہ قرآن کے سلسلے میں ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے چوتھی سب سے بڑی بات قرآن کی خدمت میں پہلے زمانے سے لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، یہ کتاب صرف صحابہ کے زمانے تک کے لیے نہیں ہے، یہ کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں کوئی چیز شک و شبہ کی نہیں ہے۔ اس لیے اب جب درس شروع ہوگا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا لا ریب فیہ، اللہ نے پہلے ہی لایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، آپ لوگ سمجھیں گے اس بات کو۔ آپ لوگوں کو جیسے حضرت آیت ہے نا، جب بتائے نا آیت پڑھ کر یہ آیت کب کی معلوم ہو رہی ہے؟ آج ہی کی معلوم ہو رہی ہے، بولے نہیں، آج ہی کی معلوم ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کے اندر یہ ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمارے تمام گھریلو، ہمارے انفرادی، ہمارے اجتماعی، ہمارے معاشرت کے مسائل، ہمارے دنیاوی مسائل، تمام مسائل کا حل کہاں رکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم لوگ اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن میں تحریف کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ اب سے نہیں، نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ تحریف کے معنی کچھ تبدیلی کرنا، کچھ مطلب کو بیان الگ کرنا یا اس میں حروفوں کو بدل دینا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک لفظ کو نکال کر دوسرا لفظ رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مطلب کو بیان کرنا۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہاری یہ سازشیں پوری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ میں ایک مرتبہ فرمائے، ان کو باہر جرمن یا کسی ملک سے آئے ہوئے تھے، وہ دورہ کرنے کے لیے آئے یہاں مدارس کا، تو حضرت کے توسط سے ایک مدرسے کو گئے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھے
کہ قرآن حفظ کرنے والوں کو دیکھیں. اب مدرسے میں کیسا پڑھتے رہتے بچے دیکھے رہیں گے آپ لوگ, ڈولتے رہتے ہیں, قرآن یاد کرتے رہتے ہیں, ڈولتے رہتے ہیں, قرآن یاد کرتے ہیں. وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ہونے کے بعد مجبور ہو کر کہنے لگے آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن ایسے حفاظت کے ساتھ کیوں ہے. سمجھ میں آ رہی بات, حفاظت کیوں ہے؟ ورنہ تو یہود و نصارہ کی محنتیں روز اول سے ہیں کہ قرآن کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے, قرآن کے اندر کچھ بدل دیا جائے, قرآن کے اندر کچھ اور چیزیں لے کر آیا جائے, لیکن آج تک کوئی حرف نہیں بدلا, کوئی زبر نہیں بدلا, کوئی زیر نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کون لیے ہیں؟ اللہ. اب اس لیے دیکھیے قرآن کو یاد کرتے ہیں, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے عورت ہو, قرآن جب یاد کرنے لگتا ہے تو آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. تو یہ اس زمانے سے بھی یہ سازشیں چلی آ رہی ہے کہ قرآن میں کچھ تبدیلی کی جائے, قرآن میں کچھ مطلب کو بگاڑ دیا جائے, لیکن وہ آج بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, یہود و نصارہ جو ہوتے تھے, جو بات ان کو دل کو لگتی تھی اس کو مان لیتے تھے, جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو انکار کر دیتے تھے. تو آج بھی وہ ایسے لوگ مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. جو رائے, جو بات ان کے موافق ہوتی ہے اس کو تو مان لیتے ہیں, لیکن جو بات ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو بات ہم لوگ نہیں مانتے. تو پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دعوت دیتے تھے تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کچھ باتیں مانتے تھے اور کچھ باتیں نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اس بات کی ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی. وہ کیا بولتے تھے؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. کیا کہتے تھے کہ جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, ان کے پلے نہیں پڑتی تھی, اس بات کو نہیں مانتے تھے. تو ہم لوگ ویسا کرنا کیا؟ میں بتایا نا کہ ہمارے دل میں وہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمارے موافق وہ بات ہو یا نہ ہو, لیکن ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے, یہ سمجھ کر کے ہمارے لیے اس میں دونوں جہاں کی کیا ہے؟ کامیابی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد قرآن کو کس ارادے سے اب جو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں, کس نیت سے آنا ہے, کیا سمجھنا ہے, آپ لوگ سمجھیں گے. ابھی تک درس شروع نہیں ہوا, اگلے ہفتہ شروع ہوگا انشاءاللہ. کب شروع ہوگا؟ اگلے ہفتہ شروع ہوگا. اس لیے کہ تمام چیزیں کیا ہے, قرآن کو سمجھنے سے پہلے سمجھنے کی چیزیں ہیں, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور سب سے پہلی نیت, قرآن کو ہم اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ھدی للعالمین ہے. کیا ہے یہ؟ پورے عالم کے لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے ھدی للناس ہے, لوگوں کی ہدایت سب لوگ ہیں. اور تیسری بات تو یہ ہے ھدی للمتقین ہے, متقین کے لیے بھی ہیں, لوگوں کے لیے بھی ہیں, تمام عالم کے لوگوں کے لیے بھی ہیں. تو اس نیت سے پڑھنا کہ اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے, اس میں ہمارے لیے بھی راستہ دکھلانے کی چیزیں ہیں. اس نیت سے ہم لوگوں کو قرآن سمجھنا ہے اور رضائے الہی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بالکل صحیح راستہ دکھلاتی ہے. کوئی ایک ہی راستہ دکھلائے گا اور وہ ایک راستہ کیسا ہے؟ بالکل صحیح راستہ رہے گا, اس پہ چلنے والا کبھی بھی نہ بھٹکے گا. اللہ کے نے فرمایا ترکتم فیکم ثقلین لن تضلوا ما من تمسکتم بہما. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی نے فرمایا ستکون فتنۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب تمہارے درمیان کیا آنے والے ہیں؟ فتنے آنے والے ہیں. حضرت علی نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ, مل مخرج منہا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ القرآن. تو قرآن کو جب پکڑیں گے تو اس کے ذریعے سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کی, یہ تو معلوم ہے. تو گزشتہ ہفتہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتایا تھا, کچھ سوالات یاد ہیں؟ تمہیدی باتیں اب ختم ہو گئی. گزشتہ سال کچھ سوالات رکھا تھا, میں یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے؟ گزشتہ پیر میں بتایا تھا نا کہ اگلے ہفتہ یہ باتیں بتانی ہیں. یاد ہے کیا بھائی؟ کیا بتایا تھا؟ ہاں اور ہاں اور یاد نہیں ہے جی؟ میں پہلے ہی بتایا تھا یہ کیا ہے, یہ تفسیر نہیں ہے, درس ہے. آپ کو بھی بولنے کا رہے گا, مجھے بھی بولنے کا رہے گا. ایک تو میں یہ بھی بتایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن کو ہم نے آسان کر کر نازل کیا,
کون ہے تم میں جو نصیحت حاصل کرے، تو پھر یہ تمام علوم، تفاسیر اور یہ کتابیں کیوں ضرورت پڑی؟ بولا نہیں بولا میں گزشتہ؟ تو اس میں کیا مطلب ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو کیا کیا؟ آسان کیا. اور علماء کہہ رہے ہیں کہ کون سی بولی وہ کتاب نہیں پڑھنا، کیا بولے وہ ترجمہ نہیں کرنا، کیا بولے یہ نہیں کرنا، ترجمہ پڑھنے سے پہلے پوچھنا، یہ سب باتیں بول رہے. اس کا کیا مطلب؟ گزشتہ آپ بولا تھا نا بھائی. تو اس سے کیا مطلب ہے یہ بات کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں بعض آیتیں ایسے رکھا ہے جس کو پڑھ لینے سے بات معلوم ہو جاتی. جیسے واقعات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. اب واقعہ بیان کریں گے، اس واقعے سے کیا سبق مل رہا آسانی سے معلوم ہو جائے گا. یا کسی جگہ پر عذابات ہوئے، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، ان عذابات کو جب بیان کیا جائے گا یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. اور جو مشکلات قرآن ہے وہ ہر ایک کی سمجھنے کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھنے کی بات نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ یہاں پر علماء کی ضرورت پڑے گی. تو بہرحال تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہم سمجھ کر آگے چلیں گے تو ہر اعتبار سے آسانی اور سہولتیں پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بھی بتایا تھا نا، وحی کی ضرورت کیوں پڑی ہم لوگوں کو. اب وحی کی ضرورت، اور اس کے بعد مدنی اور یہ صورتوں کی، اور اسی طریقے سے آیتوں کی، اور جو مکی اور مدنی ہے اس کا کیا مطلب. تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، قرآن میں جو پورے صورتیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ 114 ہے. اور اس میں 28 صورتیں کیا ہے؟ مدنی ہے. 28 صورتیں، اور 28 کو نکال دیے تو باقی کتنے بچے؟ 86. تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، یاد رکھ لیجئے. سمجھتے کیا؟ یاد نہیں رہتا کتنی صورتیں مدنی ہے، کتنی صورتیں مکی مدنی مکی ہے، یاد نہیں رہتا. 100 کے بعد کتنے ہیں؟ 14 ہے. تو 100 میں سے اور 14 ادھر نکالو، وہ صحیح آنسر آ جاتا، زندگی بھر نہیں بھولیں گے. 100 کے بعد کتنے ہیں؟ 14. اور اس کے بعد 100 میں 14 نکالو تو ہمارے پاس مکی کتنے صورتیں ہیں سامنے آ جاتے. وہ کتنے ہیں؟ 86 ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مکی مدنی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ مکے میں نازل ہوئے سو مکی، مدینے میں نازل ہوئے سو مدنی. یہ غلط ہے. صحیح مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی بولتے ہیں. 40 سال سے لے کر 50 پر 3 53 سال تک کے درمیان میں جو آیتیں نازل ہوئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکی بولتے ہیں. اور 53 سال سے 63 سال، 50 پر 3 سے 60 پر 3 سال تک جو آیتیں نازل ہوئی اسے کیا بولتے ہیں؟ مدنی. یعنی کہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد. اب اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے تھے، یا حجۃ الوداع کے لیے آئے تھے، یا کسی وجہ سے مکہ آئے تھے، جب وہاں آیت نازل ہوئی تو بھی اس کو مدنی بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کب نازل ہوئی؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. وہ تو کئی سارے یہ اس مطلب کو سمجھ لینا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات، سورتوں کے جو نام رکھے گئے ہیں. اب سورہ فاتحہ ہے، اب سورہ فاتحہ کی شروع میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے کتنے نام ہیں کیا ہے. تو سورتوں کے جو نام ہے وہ بھی توقیفی ہے، توفیقی نہیں، توقیفی. توقیفی کا معنی کیا؟ اس میں دنیا میں رہنے والوں کے لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کے جانب سے اس کو القاء ہوتا تھا، اللہ کے نبی نام رکھتے تھے. اب بعض صورتوں کے نام اس صورت میں رہنے والے واقعے کی بنا پر ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کو کیوں رکھا گیا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گائے کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اور گائے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بقرہ بولتے ہیں. ہم لوگ بقرہ بولتے ہیں تو وہ بقرہ نہیں، بقرہ قاف کے ساتھ جو بقرہ بولتے ہیں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ گائے کو بولتے ہیں. تو اسی لیے اس میں گائے کا ذکر ہے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ ذبح نہیں کیے. وہاں پر بڑا واقعہ ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ، پڑھیں گے، سنیں گے نا انشاءاللہ. تو وہ واقعے کی وجہ سے اس کو بقرہ رکھا گیا. اب دوسری صورت ہے آل عمران. آل عمران میں عمران کی بیوی کا ذکر اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آل عمران رکھا گیا. اور کئی سارے ایسے معنی ہیں. تو یہ نام بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہی نام رکھے گئے ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اب رہا اس میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے آیتیں، گول نشان جو رہتے ہیں اس کو آیت بولتے ہیں. اب یہ آیتیں بھی توقیفی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں تک ہے، یہ ہے، یہ ہے. جیسے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ہے، اس میں فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو تم ایسے لوگوں سے، ایسے دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف جانے والے ہو. تو وہ آیت میں بتایا کہ حضرت جبرائیل نے خود فرمایا کہ اس کو سورہ بقرہ میں فلاں جگہ رکھو، اس کو سورہ بقرہ میں فلاں جگہ رکھو. تو اس لیے یہ جو آیتیں ہیں وہ بھی توقیفی ہے. البتہ یہ رکوع جو رکھے ہیں، یہ رکوع جو ہے یہ بعد والے لوگوں نے آسانی کے لیے رکھے ہیں.
بعد والے لوگ کیا رکھے ہیں بھائی؟ آسانی کے لیے رکھے ہیں کہ دیکھیے 540 رکوع ہے نا، اب روزانہ ایک رکوع پڑھیں گے تراویح میں تو 540 کے لیے 27 تک قرآن کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ یہ حساب سے بھی بنائے ہیں۔ پارے ہیں 30 پارے بنائے گئے، یہ توقیفی نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے آسانی کے لیے بنائے ہیں کہ اس کو ایک رکعت میں پڑھیں گے، ایک دن پڑھیں گے تو 30 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا، یہ حساب سے بنائے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ جو باتیں تھی یہ تمہیدی باتیں تھے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتہ انشاءاللہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی اور وحی کیسے شروع ہوئی، وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ تفصیل بتا کر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا درس شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔